السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ کورلش عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 52 کے پارٹ 8 کے بارے میں۔ کائی قبیلے میں تمام سپاہی مرکزی خیمے کے آگے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب باہر نکلتے ہیں اور اپنے سپاہی گفتوخ اور بائی سنگور جن سپاہیوں کو عثمان صاحب نے تھپڑ مارے تھے کہ وہ گورنر کی حفاظت نہ کر سکے، ان کو پوچھتے ہوئے بتاتے ہیں، میرے سپاہیوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اس وقت کیوں مارا تھا؟ تم حفاظت کر سکتے تھے اس گورنر کی، تم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتے تھے، تم اس کا پہلے ہی تبادلہ کر سکتے تھے، جہاں پر ہم نے اسے نکولا کو دینا تھا اس وقت جا کر کے تم اس کا تبادلہ خیال کر سکتے تھے، لیکن تم سب نے احتیاط نہ برتی، تم نے احتیاطی تدابیر نہ اٹھائیں، حالانکہ تم احتیاطی تدابیر اٹھا سکتے تھے، تم اپنے آپ کو اس تیر کے سامنے پیش کرتے سکتے تھے، تم اپنی جانوں خطرے میں ڈال سکتے تھے، تم اپنی جانوں کو خطرے میں بھی ڈال سکتے تھے، لیکن تم سب نے ایسا نہ کیا اور جس کی وجہ سے گورنر کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد گفتوخ کہے گا، جی بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے جناب، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عثمان صاحب گفتوخ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، دوبارہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ سب سپاہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے عثمان صاحب، جیسا آپ کہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے سب سپاہیوں کو یہ کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں، میرے سپاہیوں، میرے بہادروں، میرے بھائیوں۔ عثمان صاحب اپنے تمام سپاہیوں کو دوبارہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی برہان سے کہتے ہیں، تم فکر نہ کرو بھائی، انشاءاللہ ہم اس تغائے سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد غنچہ بھی آتا ہے، عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب جیسا کہ آپ نے کہا تھا، جیسا کہ آپ نے بتایا تھا ہمیں، ہم نے تمام سرداران کو خبر بھیج دی ہے، لیکن عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کیا لیکن؟ غنچہ بھی کہتا ہے، جناب لیکن عمر صاحب نے بھی تمام سرداران کو خبر بھیجی ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے اور اب وہ عمر صاحب کے جرگے میں جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ایک دم سے عثمان صاحب غصے میں ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، گھوڑوں کو تیار کرو، ہم جا رہے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ عمر صاحب کو آخر کیا مسئلہ درپیش ہے۔ عمر صاحب نے تمام سرداران کو سوغوت میں اکٹھا کیا تھا اور ان کا جرگہ جاری تھا، وہ تمام باتوں پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور پھر عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اب مل کر کے کام کریں گے۔ وہیں پر سرداران کچھ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو جناب آپ کی نکولا سے تجارت کا کیا؟ وہ کافر کے ساتھ آپ کیسے تجارت کر سکتے ہیں؟ پھر عمر صاحب انہیں مختلف دلیلوں دے کر کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جنگ میں شہید ہمارے بھی شہید ہیں، وہ سب ہمارے بھی بھائی ہیں، ہم سب مل کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں ان سرزمینوں پر لمبا عرصہ رہنے کے لیے اب تجارت بھی کرنا پڑے گی، اور پھر کہتے ہیں عمر صاحب کہ عثمان صاحب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں عثمان صاحب اندر داخل ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں، اب مجھے بتائیے عمر صاحب، عثمان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ مجھے بتائیے عمر صاحب۔ اس پر تمام سرداران کھڑے ہو جاتے ہیں اور عمر صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب آپ بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے سلام کیے بغیر مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ تبھی عثمان صاحب کی نظر نیچے پڑے ہوئے سونے پر پڑتی ہے جو کہ نکولا نے تجارت کے بدلے عمر صاحب کو دیا تھا۔ عثمان صاحب پھر عمر صاحب سے کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ جنگ میں لڑنا چاہے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، اور میں غازیوں کے غازی کا بھی خیال رکھتا ہوں اور جو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں ان کا بھی۔ اور کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کئی قبیلے میں آنے والے تمام جنگجوؤں کی مدد کرنے سے قاصر ہوں اور انہیں اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا؟ اس پر عمر صاحب کہتے ہیں، استغفر اللہ عثمان صاحب، یہ آپ کے کیسے الفاظ ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، بس یہ کافی ہے، ارت الغازی کے بیٹے عثمان صاحب کے یہ الفاظ ہیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ عثمان صاحب یہ کہہ کر کے تمام سرداران کی جانب دیکھتے ہیں، تمام کے سر نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے عثمان صاحب وہاں سے نکل جاتے ہیں اور سب سرداران بھی ان کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر عمر صاحب اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اب تمام سرداران ہمیں اپنا دشمن ہی سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر وہاں پر آ کر کے بہادر انہیں خط دیتا ہے اور کہتا ہے، جناب یہ شیخ ادبالی کی جانب سے آیا ہے۔ اور دوسری جانب اب دندار بھاگا جلدی سے جا کر کے پطرس کے پاس جاتا ہے۔ دندار جیسے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر پطرس سے کہتا ہے، تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا، تم نے مجھے طغائے کے سامنے پھینک دیا، تم غدار ہو، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تب پطرس کہتا ہے، دندار صاحب زندہ ہو، اس پر ہی شکر ادا کرو۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں پطرس کے ساتھ والا آدمی دندار سے کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے دندار صاحب سرداری کی جنگ ہار گئے ہیں جو ایسے کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے درمیان کافی باتیں ہوتی ہیں، پھر دندار ان سے کہتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ختم ہوگا، ہم تینوں ہی سے ختم کریں گے۔ پھر ایک سپاہی آ کر کے کہتا ہے کہ جناب شہیدوں کے وارث ان کی فیملی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر دندار نے کہا کہ اب ہم تینوں یہ معاملہ ختم کریں گے، یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دندار جیسے باہر جا رہا تھا، عثمان صاحب سوغوت میں آ رہے تھے، دندار انہیں دیکھ کر کے ایک جانب چھپ جاتا ہے۔ جب عثمان صاحب گزر جاتے ہیں تب دندار باہر نکلتا ہے۔ عثمان صاحب سیدھا شیخ ادبالی کے پاس جاتے ہیں
کیونکہ شیخ ادبالی نے عثمان صاحب کی بھی دعوت کی تھی اور ان کو بھی بلایا ہوا تھا۔ عثمان صاحب شیخ ادبالی کے پاس جاتے ہیں، پھر ان سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ وہیں پر اتنی دیر میں جب ان کی بات وغیرہ جاری ہوتی ہے تب وہاں پر عمر صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ عمر صاحب کو دیکھ کر عثمان صاحب بھی پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ دونوں آپس میں سلام کرتے ہیں اور پھر ان کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ شیخ ادبالی ان دونوں کی آپس میں صلح کروانا چاہتے تھے اور انہیں بتانا چاہتے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے جس پر آپ سب لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اس کے بعد پھر باتوں میں عمر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ عثمان صاحب ہم پر شک کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم غدار ہیں اور ہمارا غدار سے کوئی تعلق ہے۔ اور آخرکار کافی باتوں کے بعد میں عمر صاحب عثمان صاحب کو ایک انگوٹھی نکال کر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس انگوٹھی کا مالک وہی ہے جس نے اس غدار کمہار کو مارا ہے۔ یہ کہتے وہ انگوٹھی عثمان صاحب کو پکڑا دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کچھ دیر سوچتے ہیں، پھر ایک جانب سے کھڑے ہو کر کے عمر صاحب سے وہ انگوٹھی پکڑ لیتے ہیں اور سب پریشان تھے کہ نہ جانے یہ انگوٹھی کس کی ہے، جس کا عمر صاحب کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ انگوٹھی عثمان صاحب کے ہاتھوں میں آتی ہے، عثمان صاحب پہلے تو اسے دیکھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں جیسے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں تب ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے دھندار چچا۔ ناظرین آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔